الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوہ علی وجہ ابی یاتی بصیرا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المعین المبین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے عزیز ساتھیوں، آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا کی بارگاہ میں والہانہ انداز میں محبت کے ساتھ درود شریف کا ہدیہ نشاور کریں۔ پڑھے باز بلند اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا قریبنا مولانا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے۔ محترم حضرات، خطبہ مسونہ کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کریمہ کا ٹکڑا پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوہ علی وجہ ابی یاتی بصیرا، جس کا سیدھا سادہ ترجمہ اور مطلب یہ کہ یہ میرا کرتا میرے والد کو دے دو اور اس کو اپنے چہرے پر وہ ڈال لیں تو ان کی روشنی واپس آ جائے گی۔ یاد رکھیں، نسبت یہ بڑی اہم چیز ہے۔ ادنا اور کھوٹے کو بھی اگر نسبت اعلیٰ اور افضل سے ہو جائے تو وہ ادنا اور کھوٹا بھی ممتاز ہو جایا کرتا ہے۔ ایسے ہی کمتر چیز کو نسبت اگر برکت والی چیز سے ہو جائے تو وہ کمتر چیز بھی برکت والی چیز ہو جایا کرتی ہے۔ ہماری شریعت میں جو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا، اس میں نسبت کا بہت اہم رول ہے۔ نسبت کا بہت لحاظ رکھا گیا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والتسلیم کو ہر کوئی جانتا ہے، یہ اللہ کے نبی ہیں اور آپ کے ہی بیٹے حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام یہ بھی آپ کے بیٹے ہیں، ٹھیک ہے؟ دونوں آپ کے یعنی حضرت یوسف علیہ السلام یہ بیٹے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام سے جب آپ کے بیٹے جدا ہو گئے تو آپ کی جدائی میں آپ کے والد محترم بہت روئے۔ کون؟ حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ السلام بہت روئے، اتنا روئے کہ رونے کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو بے حد نکلے۔ اس کی وجہ سے آپ کے آنکھوں کی بینائی چلی گئی، آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی۔
جب آپ کے بیٹے حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کو پتہ چلا کہ والد محترم کی بینائی ختم ہو گئی ہے، تو آپ نے ایک چادر دی، ایک قمیض عطا کی اپنی، اور فرمایا یہ قمیض لے جاؤ اور یہ قمیض لے جا کر کے میرے والد محترم کے چہرے پر رکھ دینا، ان کی آنکھوں سے اس قمیض کو مس کر دینا، چھوا دینا، ان کی آنکھیں روشن ہو جائیں گی۔ قرآن شریف میں صاف صاف تذکرہ اس بات کا آیا۔ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کی قمیض لے جائی گئی اور آپ کے والد محترم حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ السلام کے چہرے مبارک پر رکھی گئی، آپ کی آنکھوں سے اس قمیض کو مس کیا گیا اور آپ کے والد محترم کی آنکھیں روشن ہو گئیں۔ سبحان اللہ۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں نسبت بڑی اہم چیز ہے۔ مثال کے طور پر یہ کپڑا ہے، اس کپڑے کو ہم عام ہی کپڑا سمجھتے ہیں، نہ تو ہم اس کو عزتاً چومتے ہیں، نہ تو اس کو عزتاً اپنی آنکھوں سے لگاتے ہیں، نہ اپنے سروں پہ رکھتے ہیں، نہ اپنے سینوں سے لگاتے ہیں۔ لیکن یہی کپڑا اگر اس کپڑے کا جزدان بنا دیا جائے اور پھر وہ قرآن پاک کا جزدان بن جائے، اب اسی کپڑے کو ہم عزتاً اور تکریماً چوما بھی کرتے ہیں، اپنے آنکھوں سے لگایا بھی کرتے ہیں اور اپنے سروں پر رکھا بھی کرتے ہیں۔ مطلب کیا؟ صاف بالکل مطلب ہے، عام کپڑا تھا یہ، لیکن جب اس کپڑے کو نسبت ہو گئی قرآن پاک سے، اب یہ عام کپڑا نہیں رہا، بلکہ یہ خاص کپڑا ہو گیا۔ اب اس کا ہم ادب و احترام الگ طریقے سے کرتے ہیں۔ ایسے ہی جو کعبہ شریف پر غلاف چڑھا ہوا ہے، لوگ اس کے چھونے کے لیے، اس کو ایک نظر دیکھنے کے لیے نہ جانے کہاں سے کہاں تک گزر جایا کرتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کہ وہ کوئی عام کپڑا نہیں ہے، بلکہ وہ تھا پہلے عام ہی، لیکن اس کپڑے کو نسبت ہو گئی بیت اللہ سے، نسبت ہو گئی کعبہ شریف سے۔ وجہ یہی رہی کہ لوگ بے قرار رہتے ہیں کہ غلاف کعبہ کو دیکھنے کو مل جائے۔ تو اگر کوئی چیز ہو، عام ہو، ادنا ہو، کمتر ہو، اصل ہو، لیکن اگر اس کی نسبت اعلیٰ سے ہو جائے، اس کی نسبت برکت والی چیز سے ہو جائے، تو ہماری نظروں میں اس چیز کی ویلیو بھی برتر اور بالا اور اعلیٰ ہو جایا کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن شریف میں ایک صندوق کا ذکر آیا ہے، مفہوم میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ایک صندوق کا ذکر آیا ہے جو شمشاد لکڑی سے بنا ہوا ہے۔ جیسے عام طور پہ ہمارے یہاں معاشرے میں جو لکڑیاں ہیں، ایسے ہی ایک اعلیٰ قسم کی لکڑی شمشاد ہے۔ تو اس شمشاد نام کی لکڑی سے وہ صندوق بنا ہوا ہے، وہ 3 ہاتھ لمبا اور 2 ہاتھ چوڑا ہے، جسے تابوت سکینہ کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس تابوت کو، اس صندوق کو اپنے پیارے پیغمبر حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام پر نازل فرمایا، اور یہ بڑا بابرکت صندوق یکے بعد دیگرے انبیاء کرام آتے رہے، یہی صندوق جو ہے ایک دوسرے کے سپرد ہوتا رہا، ایک دوسرے تک پہنچتا رہا، پھر آخر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جب پہنچا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا تو یہ جو صندوق ہے نا، یہ بڑا بابرکت والا ہے۔ اس میں دیگر انبیاء کرام کی تصویریں موجود تھیں، رکھی ہوئی تھیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا،
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے اور الواح کے کچھ ٹکڑے، حضرت یعقوب علیہ السلام کا امامہ شریف اور دیگر انبیاء کرام کے تبرکات اس میں رکھے ہوئے تھے۔ یہ اتنا بابرکت صندوق تھا کہ بنی اسرائیل جب کسی سے جنگ لڑتے تھے اور جب انہیں لگتا تھا کہ جنگ میں ہم شکست پانے والے ہیں، جنگ میں ہم ہارنے والے ہیں، تو وہ سامنے لا کر کے اس صندوق کو رکھ دیتے تھے۔ اس صندوق پر رب کی ایسی رحمتوں کی بارش ہوا کرتی تھی کہ وہ صندوق یکے بعد دیگرے دھیرے دھیرے آگے بڑھتا رہتا تھا، اور اسی روش پر بنی اسرائیل بھی آگے بڑھتے رہتے تھے اور جنگ کو کامیاب کر جایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ جنگ میں وہ پاس اور جیت جایا کرتے تھے۔ اتنا متبرک یہ صندوق تھا کہ جب بنی اسرائیل کے درمیان کوئی بڑا معاملہ پیش آتا تھا نا فیصلہ کا، تو سامنے صندوق رکھتے تھے، تابوت سکینہ رکھتے تھے، اور اس کے سامنے سارا معاملہ اپنا پیش کرتے تھے کہ ایسا ایسا معاملہ ہے، فیصلہ ہو جائے۔ تو صاف صاف کتابوں میں لکھا ہے اسی صندوق سے فیصلے کی آواز بھی آیا کرتی تھی۔ سبحان اللہ۔ تھا تو عامی صندوق، لیکن اس صندوق کو نسبت تھی دیگر انبیاء کرام سے۔ میرا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی ادنا چیز ہو اور اس کو نسبت ہو جائے اعلیٰ سے تو وہ بھی ممتاز ہو جایا کرتی ہے۔ صندوق تھا عام، لیکن جب اس کو نسبت ہو گئی انبیاء کرام کے تبرکات سے، جب انبیاء کرام کہ فیوز و برکات سے اس کو نسبت ہو گئی، تو وہ صندوق اتنا بابرکت ہو گیا کہ جنگ میں اگر وہ آگے اس صندوق کو رکھ دیا کرتے تھے تو بنی اسرائیل جنگ میں جیت جایا کرتے تھے، اور جب کوئی خطرناک فیصلہ فرمانا ہوتا تھا تو صندوق کے سامنے وہ سارا معاملہ پیش کرتے تھے، اور صندوق کے ذریعے آواز آتی تھی اور بہتر فیصلہ ہو جایا کرتا تھا۔ لیکن افسوس صد افسوس، بنی اسرائیل نے اس صندوق کی قدر نہ کی۔ اپنے لہو و لعب میں اور خلاف شرع کام میں بنی اسرائیل اس طرح منہمک ہو گئی، اس طرح گناہوں میں وہ ڈوب گئی کہ اللہ رب العزت نے تابوت سکینہ جیسی عظیم نعمت کو ان سے چھین لیا۔ اور ان کو ایسے امراض میں مبتلا فرمایا، ایسی پریشانیوں اور مشکلات میں آزمایا کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ پوری کی پوری 5 بستیاں ہلاک و برباد ہو گئی۔ میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں اس عظیم ہستی کی بارگاہ میں جو حضرت یعقوب کے بھی نبی ہیں، جو حضرت یوسف کے بھی نبی ہیں، جو حضرت موسیٰ کے بھی نبی ہیں۔ میری مراد جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ جب ان نبیوں کے تبرکات کا عالم یہ ہے تو پھر جو ان نبیوں کے بھی نبی ہیں، تمام نبیوں کے نبی اور تمام رسولوں کے جو رسول ہیں جن کا نام محمد بن عبداللہ ہے، تو ان کی شان اور ان کی عزت کا عالم کیا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تبھی تو میرے رضا امام احمد رضا ارشاد فرماتے ہیں نا، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ آپ نے سنا اور اچھی طریقے سے سمجھا کہ اگر کسی چیز کو برکت والی چیز سے نسبت ہو جایا کرتی ہے تو وہ چیز بھی اعلیٰ اور افضل اور برتر ہو جایا کرتی ہے۔ مثلا
جب پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مکہ شریف سے مدینہ شریف کی طرف ہجرت فرمائی، اور ہجرت آپ نے کتنے سال میں فرمائی تھی؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب مکہ شریف سے مدینہ شریف کی طرف ہجرت فرمائی تو ہجرت فرمانے کے بعد جو قریش مکہ تھے، قریش مکہ نے ایک شخص کو بھیجا مدینہ میں کہ جاؤ دیکھ کے آؤ کہ محمد اور ان کے اصحاب کا حال کیسا ہے، کس طرح وہ مدینہ میں رہ رہے ہیں۔ تو جو شخص دیکھنے کے لیے مدینہ پہنچا تھا نا، جب اس نے دیکھا تو وہ دیکھ کر کے حیران ہو گیا۔ جب پہنچا تو کیا دیکھا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے، اور وضو جب فرما رہے تھے تو آپ کے جسم اطہر سے جو وضو کے پانی کے قطرات ٹپک رہے تھے، صحابہ کرام اس کو زمین پر نہیں گرنے دے رہے تھے، بلکہ اپنے ہاتھوں میں لے کر کے اپنے چہروں پر اور اپنے جسموں پر مل لیا کرتے تھے۔ اس نے کیا دیکھا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب تھوک مبارک، لعاب مبارک نکالتے ہیں یا کھکھار نکالتے ہیں تو وہ بھی زمین پر نہیں بلکہ صحابہ کرام اپنے ہاتھوں میں لے کر کے اپنے چہرے پر مل لیا کرتے تھے۔ جب اس نے یہ منظر دیکھا اور منظر دیکھ کر کے جب واپس لوٹا اور واپس مکہ شریف گیا تو اپنے قوم سے کہنے لگا کہ محمد اور ان کے اصحاب کا عالم یہ ہے کہ میں بڑے بڑے بادشاہوں کے بارگاہ میں گیا ہوں، بڑے بڑے بادشاہوں کی محفل میں حاضر ہوا، لیکن کبھی بھی ایسے بادشاہ اور ان کے اصحاب کے درمیان تعظیم نہیں دیکھی۔ جس طرح صحابہ کرام اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں، جس طرح صحابہ کرام اپنے نبی سے عزتوں اور ان کے تبرکات کی تعظیم کر رہے ہیں، میں نے کسی بادشاہ کے اور ان کے سپاہیوں کے درمیان ایسی تعظیم نہیں دیکھی ہے۔ یہاں تک کہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج پوری کائنات آپ کو جانتی ہے عشق رسول کی بنیاد پر، کس طرح آپ نے کوڑے کھائے، اپنے مالک کا ظلم و ستم برداشت کیا، لیکن ایمان کے دامن کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب وضو فرمایا نا تو بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور وہی قطرات جو وضو کے پانی کے قطرات جو جسم اطہر سے چھو کر کے نیچے کی طرف آتے، اس کو لے کر کے اپنے چہرے پر مل لیتے، یہاں تک کہ صحابہ کرام دوڑ پڑتے، ایسا لگتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہوئے کہ یہ آپس میں لڑنے لگیں۔ اس طرح اس پانی کو آپ صحابہ کرام اپنے چہروں پر ملا کرتے تھے اور سبقت لے جاتے تھے کہ اس پانی کو مجھے مل جائے، مجھے مل جائے، مجھے مل جائے۔ اگر کسی کو وہ پانی نہیں مل پاتا تھا تو جن اصحاب کو پانی ملتا تھا نا اور جن کو نہیں ملا ہوتا تھا وہ اپنے ہتھیلیاں جن کو مل جاتا تھا ان کی ہتھیلیوں سے مس کر کے اپنے چہروں پر مل لیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، محبت کا یہ تقاضا تھا۔ آج ہم اور آپ ہیں، حدیث پاک کا مفہوم ہے نا کہ جب بندہ وضو کرتا ہے تو اس کے گناہ جھڑتے ہیں، کچھ ایسے بھی بدبخت ہمارے درمیان موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ نبی ہماری طرح ہیں۔ ہمیں نبی تمہاری طرح ہوتے تو تمہارے نبی کے جسم اطہر سے جو وضو کے پانی کے قطرات ٹپکتے تھے، جس میں گناہ نکلتا، تو اسے صحابہ کرام کیسے لیتے؟ یاد رکھیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم افضل البشر ہیں۔ تمام نبیوں میں، تمام رسولوں میں سب سے اعلیٰ، بلکہ پوری کائنات میں سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ جس کو کہا جائے وہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ ہوں گے ان کے کوئی ایسے ویسے نبی،
لیکن ہمارے نبی تو وہ ہیں کہ جن کے جسم اطہر سے پانی اگر ٹچ ہو جائے تو صحابہ اسے زمین پر نہ گرنے دیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی نماز ادا فرماتے تھے نا تو ایک معمول تھا. فجر کی نماز کے بعد مدینہ شریف کے بچے بھی اپنے ہاتھوں میں پیالہ لے کر کے حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے, اور حاضر ہونے کے بعد اس پیالے میں اپنا ہاتھ رکھواتے تھے اور وہ پیالہ واپس لے جایا کرتے تھے. واپس لے جانے کے بعد اسے بطور تبرک استعمال کیا کرتے تھے. یہاں تک کہ سخت سردی میں بھی بچے پانی لایا کرتے تھے اور میرے آقا اس پیالے میں اپنے ہاتھ کو رکھ دیا کرتے تھے. سبحان اللہ. ارے امی جان ام المومنین ارشاد فرماتی ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو قمیض تھا, کرتا شریف تھا نا, آپ فرماتی جب ہم اسے دھوتے تھے, دھونے کے بعد جو اس کرتے کا دھون نکلتا تھا, ہم بیماروں کو شفا کے لیے وہ دھون پلایا کرتے تھے اور بیمار لوگ اسے شفا پا جایا کرتے تھے. سبحان اللہ. ذرا غور کریں, یہ ہمارے نبی کی ذات اقدس ہے, اور ہمارے نبی کی ذات وہ ذات کہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کی جو والدہ ہے نا, حضرت فاطمہ بنت اسد, آپ کا جب انتقال ہوا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ میری ماں ہے. میری ماں کے بعد سب سے زیادہ میری فکر کرنے والی فاطمہ بنت اسد یعنی علی کی ماں, یہ میری ماں ہیں. انہوں نے میری بہت کیئر کی ہے, میرا بہت خیال رکھا ہے. جب انتقال ہوا نا تو انتقال ہونے کے بعد آپ کو غسل کا حکم دیا, اور غسل کا حکم دینے کے بعد 4 لوگوں کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کھودنے کا حکم دیا کہ جاؤ ان کی قبر مبارک کو کھودو جا کر کے, جس میں حضرت ابو ایوب انصاری, حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور ایک غلام حبشی تھے اور ایک اور صحابی تھے. ان کو حکم دیا جب قبر کھود دی گئی نا, قبر بنا دی گئی, تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب قبر کے پاس پہنچے تو اسے ہموار کرایا اور بہتر طریقے سے بنوایا, اور خود جو ہے قبر میں لیٹ گئے. اور لیٹنے کے بعد میں پھر جب باہر نکلے اور آپ کی والدہ کو یعنی فاطمہ بنت اسد کو اپنی قمیض عطا فرمائی کہ ان کو میری قمیض میں دفن کیا جائے, یعنی کفن ان کو قمیض میں دیا جائے. ذرا غور کریں, کیوں؟ یہ تبرک کی بات ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں نے فاطمہ بنت اسد کو اپنی قمیض عطا فرمائی اور اس میں تدفین کا حکم فرمایا, وہ اس لیے تاکہ اللہ رب العزت نے جنت کا حلہ بھی پہنائے. سبحان اللہ. اور قبر میں جب لیٹے تو آپ نے دعا فرمائی, اے اللہ یہ میری ماں ہے, ان کے لیے اس قبر کو کشادہ فرما دے. اور یاد رکھیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم اطہر سے جو چیز ٹچ ہو جائے نا وہ چیز بھی برکت والی ہو جاتی ہے. آج پوری کائنات کا چپا چپا آپ جائزہ لے لیں, پوری کائنات کے علاوہ پوری دنیا میں جائزہ لے لیں, سب سے افضل چیز کون ہے؟ پوری دنیا میں سب سے افضل چیز کون ہے؟ تو ہمارے علماء فرماتے ہیں نا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جسم مبارک جہاں رکھا ہوا ہے نا, اور یعنی قبر مبارک, اور اس قبر مبارک میں جہاں میرے آقا کا جسم مبارک رکھا ہے نا, تو جو زمین حضور کے جسم مبارک سے ٹچ ہے, مس ہے, ملی ہوئی ہے, فرماتے ہیں وہ زمین عرش معلیٰ سے بھی افضل ہے. سبحان اللہ. وہ زمین کعبہ شریف سے بھی افضل ہے. یعنی پوری کائنات کے چپے چپے پوری دنیا میں سب سے افضل چیز وہ ہے اس وقت جو میرے حضور کے جسم مبارک سے زمین ٹچ ہے. سبحان اللہ. ذرا غور کریں, یہ نسبت کی چیز ہے. میں نسبت بتاتا ہوں نا, نسبت کی چیز جو بزرگان دین سے یا انبیاء کرام سے اگر کوئی چیز منسوب ہو جائے تو وہ چیز بھی جو ہے ممتاز ہو جایا کرتی ہے. آج اگر ہم
بزرگان دین کے مزارات پر جاتے ہیں، غوث خواجہ کے دربار میں جاتے ہیں، یا رضا و حامد کے مصطفیٰ کے دربار میں جاتے ہیں، تو گویا ہم ان کی چادر کو چومتے ہیں، تو چادر کو صرف اور صرف اس لیے چومتے ہیں کہ یہ چادر جو ہے اس کو نسبت ہو گئی ہے صاحب مزار سے۔ تبرکات یہ بڑی اہم چیز ہوا کرتی ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ قبر شریف پر قبرستان گئے، قبرستان سے جب واپس آ رہے تھے نا تو امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ گھر پر تشریف لے کے آئے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے کپڑے کو چھوا، مس کیا۔ پیارے آقا نے فرمایا اے عائشہ یہ کیا کر رہی ہو؟ تو حضرت عائشہ عرض کرتی حضور آپ جب قبرستان سے واپس آ رہے تھے نا تو بارش ہو رہی تھی، میں آپ کے کپڑے کو پکڑ کر کے دیکھ رہی تھی کہ آپ کا کپڑا بھیگا ہے کہ نہیں بھیگا ہے۔ تو فرماتی ہیں کہ آپ بارش میں آئے لیکن آپ کا کپڑا نہیں بھیگا، آخر کیا وجہ ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے عائشہ سر مبارک پر کون سی چادر اوڑے ہوئے ہو؟ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں حضور یہ تو چادر نوری ہے، آپ کی چادریں وہی سر پہ رکھی ہوئی ہیں۔ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا یہ جو چادر تم نے سر پہ رکھی ہے نا یہ اس کی برکتیں ہیں کہ آپ کے آنکھوں سے حجابات ہٹا دیے گئے، اور جو رب کے رحمت کی بارش ہمیشہ میرے اوپر ہوا کرتی ہے وہ تم نے دیکھ لی ہے۔ یہ چادر کی برکت ہے کہ تمہارے سر پر پہنچی، جس کی وجہ سے جو رب کی رحمتوں کی بارش ہمہ وقت مجھ پر ہوا کرتی ہے تم نے اس بارش کو دیکھ لیا ہے۔ تو گویا یہ نسبت ہے چادر کو حضور سے، ورنہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہیں وہاں تک کہاں پہنچ پاتی کہ جو ہمیشہ حضور پر رب کی رحمتوں کی بارش ہوا کرتی ہے اس کو دیکھ لیتی۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے جو تبرکات بزرگان دین سے یا انبیاء کرام سے منسوب ہو جائے ان کا ادب ہمیں ہر حال میں لازم ہے۔ ہمارے معاشرے میں موئے مبارک بھی موجود ہے، قدم مبارک کا نشان بھی موجود ہے، اس کے علاوہ اور بزرگان دین کے تبرکات بھی موجود ہیں۔ ہماری بڑی بڑی خانقاہوں میں چاہے درگاہ اعلیٰ حضرت چلے جائیں، چاہے ماہرہ شریف چلے جائیں یا کالپی شریف چلے جائیں، مسولی شریف چلے جائیں، بڑی بڑی جو خانقاہیں وہاں بزرگان دین کے انبیاء کرام کے تبرکات موجود ہیں، لوگ ان کی زیارت کرتے ہیں اور کرائی بھی جاتی ہے۔ اور تو ان تبرکات کا ادب و احترام ہمارے لیے بے حد ضروری ہے کیونکہ ان کو نسبت ہے حضور سے، ان کو نسبت ہے بزرگان دین سے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم پروردگار عالم ہم سبوں کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر اس چیز کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو چیز بزرگان دین سے منسوب ہو جائے۔